بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. وقال تعالى في مقام آخر: فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. میرے بھائیوں، دوستوں اور ساتھیوں، اللہ کا خاص فضل ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو ایمان، صحت و عافیت اور وقت سے نوازا ہے. یاد رکھیے، یہ نعمتیں جو آپ کو مل رہی ہیں شاید آئندہ نہ ملے. آدمی کو چاہیے اس کو غنیمت سمجھے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا ہے، دو نعمتیں ایسی ہیں جن میں بہت سے لوگ دھوکے کے شکار ہیں. ایک تو صحت ہے اور دوسرے خالی وقت ہے. ہر مسلمان کو چاہیے اس سے استفادہ کرے. ابھی آپ کے سامنے 1 سے 2 آیتیں تلاوت کی گئی ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہلی آیت کے اندر فرماتا ہے: قل، اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں سے بتا دیجئے، لوگوں کے سامنے اعلان کر دیجئے، ھذہ سبیلی، یہ میرا راستہ ہے. ادعو الی اللہ، جب میرا راستہ ہے اور آپ سب امتیوں کا راستہ ہے، اور راستہ وہی ہے، دعوت کا راستہ، اسلام کا راستہ. ادعو الی اللہ علی بصیرہ، میں لوگوں کو بلاتا ہوں اللہ کی طرف. کس کی طرف؟ اللہ کی طرف بلاتا ہوں، کسی فرقے کی طرف نہیں بلاتا. علی بصیرہ، علم کی روشنی میں، حکمت کے ساتھ، دانائی کے ساتھ. انا ومن اتبعنی، یہی طریقہ میرا ہوگا، میرے سارے پیروکاروں کا ہوگا. وسبحان اللہ، اور اللہ پاک ہے تمام عیوب و نقائص سے. وما انا من المشرکین، میں مشرکوں میں سے نہیں. دوسری آیت: فاقصص القصص لعلهم يتفکرون، لوگوں کے سامنے صحیح اور سچے قصے سنائیے، لوگوں کو بتائیے، لعلهم يتفکرون، تاکہ لوگ غور و فکر کریں. میرے بھائیوں، اس مجلس میں آپ کے سامنے صحابہ کرام، تابعین اعظام اور تبع تابعین، ان کی زندگیوں سے چند قصے مختصر انداز میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. ذرا آپ لوگ غور کیجئے گا کہ ہمارے اسلاف کرام کی زندگی کیسے گزری ہے، انہوں نے علم دین حاصل کرنے میں کیسے محنت کی ہے، اور لوگوں تک پہنچانے میں حکمت کے ساتھ. چونکہ آج بہت سے لوگوں کے نزدیک حکمت مفقود ہے. حکمت کے ساتھ اسلام کو لوگوں تک کیسے پہنچایا ہے، لوگوں کے مسائل کو کیسے حل کیا ہے، ذرا اس پر غور کیجئے گا. آئیے پہلا قصہ لیتا ہوں عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا. عمر فاروق رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ ممبر پر خطبہ دے رہے تھے. توجہ کے ساتھ سنیے گا، اور اسی سے سوال بھی کروں گا تاکہ آپ کو انشاءاللہ یہ کارڈ دے سکوں. خطبہ دے رہے تھے. خطبہ دینے کے دوران آپ نے فرما دیا: لوگو، تم لوگ شادی میں جو مہر رکھی جاتی ہے اس میں غلو نہ کرنا، زیادہ سے زیادہ نہ رکھنا، اس لیے کہ ازواج مطہرات کی مہر عام طور پر 400 سے 500 درہم ہوا کرتی تھی. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ خواتین بھی مجلس میں ہوتی تھی اس زمانے میں. تو ایک بڑھیا عورت نے اٹھ کر کہا، جبکہ عمر فاروق ممبر پر ہیں، کہا: عمر، آپ کی یہ بات درست نہیں ہے، آپ کی یہ بات درست نہیں. کیوں درست نہیں؟ صرف اعتراض نہیں ہے، اعتراض کے ساتھ دلیل بھی ہے. اس لیے کہ اللہ نے فرما دیا: وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا، اور تم نے ان میں سے ایک بیوی کو قنطار دیا ہو مہر میں. قنطار کہتے ہیں مال کثیر کو، مال کثیر کو. تو اللہ نے تو ایکشن نہیں لیا. اگر مہر مال کثیر ہو، زیادہ مال ہو، تو اللہ نے تو کوئی ایکشن نہیں لیا. تو آپ کیوں ایکشن لے رہے ہیں؟ اللہ اکبر. دیکھیے وہ ہستیاں کتنی مبارک تھیں. ممبر پر ہیں، بڑھیا ٹوک رہی ہے. یہ نہیں کہا ہے بڑھیا تو جاہل ہے، تو امیر المؤمنین سے بات کر رہی ہے، تو امیر المؤمنین پہ اعتراض کر رہی ہے. جیسا کہ آج کے علماء کا حال ہے، فوراً ہی زمین چھوڑ دیتے ہیں. تمہاری کیا پہنچ ہے، تم نے کون کون سی حدیث کی کتابیں پڑھی، اس طرح کے سوالات آج ہم شروع کر دیتے ہیں. عمر فاروق ممبر پر کیا کہتے ہیں؟ اللہ اکبر. تواضع، خاکساری، علم. دیکھیے کہتے ہیں کہ
کہ بڑھیا عمر فاروق سے زیادہ جانتی ہے، بڑھیا عمر فاروق سے۔ اس سے ایک بات یہ بھی واضح ہوتی ہے کہ دلیل ملی فوراً کیا ہوا، رجوع کر گئے، دلیل ملی فوراً کیا کیا، رجوع کر گئے اور ان کی بات کو تسلیم کیا۔ اب اس سے کیا سبق حاصل ہوا؟ ایک تو ہمیں اور آپ کو قرآن و سنت پکڑنا چاہیے، دوسرے صحابہ کرام نے علمی میدان میں کس طرح تواضع اور خاکساری کا مظاہرہ کیا، جھڑکا نہیں کہ تو بڑھیا ہو کر جاہل ہو کر اعتراض کرتی ہے، کہا نہیں، حق بات تو ہم کسی سے بھی قبول کریں گے، خواہ وہ چھوٹا سا بچہ کیوں نہ ہو۔ یہ پہلا واقعہ ہے، دھیان میں رکھیے گا۔ دوسرا واقعہ لیجیے عمر فاروق ہی کا۔ ایک مرتبہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ شام کی طرف جا رہے تھے، جہاں آج لڑائی چل رہی ہے، شام کی طرف جا رہے تھے۔ آپ کے ساتھ بہت سارے صحابہ کرام بھی تھے۔ راستے میں معلوم ہوا کہ شام میں طاعون کی بیماری ہے، پلیگ کی بیماری ہے۔ مشورہ کیا صحابہ سے، چلیں کہ نہ چلیں؟ بعض نے کہا چلیے، بعض نے کہا نہیں، جب بیماری ہے تو وہاں جانے کی ابھی ضرورت کیا ہے؟ ابو عبیدہ بن جراح نے کہا، جب رک گئے صحابہ کے مشورے پر عمر فاروق، تو ابو عبیدہ بن جراح کیا کہتے ہیں، امیر المؤمنین آپ اللہ کی تقدیر سے بھاگ رہے ہیں؟ ارے چلیے کوئی بات نہیں ہے، جو ہوگا دیکھا جائے گا، جیسے ہم لوگ بھی کہتے تھے ارے چلو جو ہوگا دیکھا جائے گا، کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے جو جملہ کہا ہے، یہ تقدیر کا جملہ ہے، اس جملے کو آپ لوگ نوٹ کیجئے گا۔ فرماتے ہیں نفر من قدر اللہ الی قدر اللہ، ہم اللہ کی تقدیر سے اللہ کی تقدیر کی طرف بھاگ رہے ہیں، اللہ کی تقدیر سے، جملے پہ غور کر رہے ہیں نا، اللہ کی تقدیر کی طرف بھاگ رہے ہیں۔ اور ایک بڑی اچھی مثال پیش کی، کہا سنو ابو عبیدہ ایک بات بتاؤ، اگر آپ کے پاس اونٹ ہو اور دو وادی ہے اونٹ چرانے کے لیے، ایک میں سرسبزی وغیرہ ہے جہاں پر اونٹ جا کر آرام سے کھا پی سکتے ہیں، اور ایک خشک وادی ہے جہاں پہ کچھ نہیں ہے، اگر آپ یہاں چراؤ گے تو بھی تقدیر میں لکھا ہوا ہے، اگر آپ ادھر لے کے چلے گئے تو بھی تقدیر میں لکھا ہوا ہے، تو آپ کدھر جاؤ گے؟ کہا سرسبز وادی کی طرف، جہاں اونٹ ہمارا چر جائے۔ کہا یہی معاملہ ہے تقدیر کا۔ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خود منع کر دیا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود منع فرما دیا کہ اگر کسی علاقے میں پلیگ کی بیماری ہو تو جو وہاں ہے وہاں سے نہ نکلے، اور جو باہر ہے وہاں داخل نہ ہو۔ احتیاط برتنا، مناسب سبب اختیار کرنا، یہ تقدیر کا حصہ ہے۔ کس کا حصہ ہے؟ تقدیر کا حصہ۔ غور کر رہے ہیں کہ نہیں؟ کتنا اچھا تقدیر کا ایک درس دیا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے، ذرا اس پر غور کیجیے گا۔ تیسرا واقعہ لے لیجیے گا، اور یہ آپ لوگ بھی ذرا غور کیجیے گا۔ ایک عورت کی شادی ہوئی عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور میں، توجہ طلب موضوع ہے یہ سب۔ 6 ماہ کے بعد بچہ پیدا ہو گیا، 6 ماہ کے بعد بچہ پیدا ہوا۔ لوگوں نے شکایت کی کہ شاید اس شوہر کا بچہ نہیں ہے، شاید اس شوہر کا بچہ نہیں ہے۔ شکایت پہنچی عثمان غنی کے دربار میں، وہیں پر علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ فقیہ الصحابہ بیٹھے ہوئے تھے۔ کہنے والے نے کہا کہ اس کو پکڑا جائے، اس کو سزا دی جائے۔ 6 مہینے میں کیا بچہ پیدا ہوگا؟ کم از کم 9 مہینہ، 9 مہینے کے بعد بچہ پیدا ہوتا، یہ 6 مہینے میں کیسے بچہ پیدا ہو گیا؟ لوگوں نے ڈاؤٹ کیا۔ علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی نظر ہے قرآن پر۔ کس پر نظر ہے؟ لوگوں نے تو تنقید کر دی۔ انہوں نے کیا کہا کہ اگر تم لوگوں نے اللہ کا قرآن پڑھا ہوتا تو اللہ نے کیا فرمایا اس سلسلے میں؟ وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شَهْرًا، وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ، بولیے 30 شهرًا۔ حمل اور دودھ چھڑانے کی مدت 30 مہینے ہے۔ 30 مہینے کتنے سال ہوتے ہیں؟ 2.5 سال۔ اور ایک دوسری جگہ اللہ فرماتا ہے وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ، مائیں اپنے بچوں کو دودھ پلائیں گی 2 سال۔ تو دودھ پلانا 2 سال، دودھ پلانا، دودھ چھڑانا، اور حمل 2.5 سال۔ تو حمل کی مدت کتنی نکل آئی؟ کتنی نکل آئی؟ یعنی لگتا ہے میتھمیٹکس بھی کمزور ہے۔ 6 مہینے، ٹھیک ہے نا؟ تو علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے فرمایا، کہا کہ دیکھیے اللہ کے اس فرمان کی روشنی میں کم از کم مدت کتنی بنتی ہے؟ 6 مہینہ۔ اور یہ فتویٰ دیا، اس عورت کو سزا نہیں دی، وہ عورت سزا سے محفوظ ہوگی۔ دیکھ رہے ہیں
عام قاعدے کی روشنی میں لوگوں کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، لیکن جو باریک علم والے ہوتے ہیں قرآن و سنت سے مسائل کا جو استنباط کرتے ہیں، اور بہت سے مسائل جو الجھے ہوتے ہیں سماج و معاشرہ کے اندر، ان مسائل کو وہ لوگ حل کر دیا کرتے ہیں۔ غور کرنے کی بات ہے کہ نہیں؟ آئیے چوتھا واقعہ لیجئے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ سبحانہ و تعالی لعنت فرماتا ہے گوندنے والے پر، گوندنے والی پر اور گوندوانے والی پر۔ گوندنا جانتے ہیں آپ لوگ؟ جانتے ہیں؟ جی جسم وغیرہ میں جو گوندتے ہیں، سمجھ رہے ہیں نا؟ اور اسی طرح بالوں کو نوچنے والی پر، ابرو کے بالوں کو جو کاٹتی رہتی ہیں مثال کے طور پر، اور دانتوں کے درمیان جو گیپ بناتی ہیں، گیپ حسن کے لیے، خوبصورتی کے لیے، ان سب پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی ہے۔ یہ حدیث ہے۔ ایک عورت آئی عبداللہ بن مسعود کے پاس، چونکہ اس حدیث کے راوی کون ہیں؟ عبداللہ بن مسعود ہیں۔ کہا جی ہم نے سنا ہے کہ آپ نے لعنت کی ہے ایسی عورتوں پر۔ کہا کہ ہاں، میں کیوں لعنت نہ کروں جس پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی ہے، اور وہ اللہ کی کتاب میں موجود ہے، وہ اللہ کی کتاب میں موجود ہے۔ بڑھیا نے کہا کہ اللہ کی کتاب میں تو نہیں ہے، میں نے قرآن کی تلاوت کئی مرتبہ کر ڈالی، آپ کے فتویٰ دینے کے بعد کہیں پر نہیں پایا ان باتوں کو۔ تو فقیہ تھے نا، کہا تمہیں اللہ کا یہ فرمان نہیں ملا، وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، جو کچھ رسول آپ کو دے اسے لے لیجئے، جس چیز سے منع کر دیں اسے رک جائیے۔ جب پیارے نبی نے منع کیا تو اللہ نے منع کیا۔ کس نے منع کیا؟ اللہ نے منع کیا۔ اور جب اللہ نے منع کیا، رسول اللہ نے لعنت کی، تو وہ عورتیں ملعون ہیں جو ابرو کے بال کو کاٹتی ہیں، بالوں کو نوچتی ہیں، اور ساتھ ساتھ گودنے گدواتی ہیں اور جو گیپ کرواتی ہیں۔ اس سے کیا واضح ہوا کہ ہمیشہ آدمی کو دلیل طلب کرنی چاہیے قرآن سے اور سنت سے، جیسا کہ صحابہ کرام کا طریقہ رہا ہے، اور جیسا کہ عبداللہ بن مسعود نے رسول کی بات کو اللہ کی بات قرار دیا، اور وہ عورت پھر مطمئن ہو گئی۔ کتنے واقعات ہو گئے؟ 4۔ 5واں واقعہ لیجئے۔ ایک آدمی آیا ابن عباس رضی اللہ عنہ کے پاس، کہا ابن عباس، چونکہ ابن عباس کی شخصیت تو آپ جانتے ہیں، بڑے مفسر مانے جاتے ہیں، اور پیارے نبی نے ان کے لیے دعا کی تھی، اللہم فقہہ فی الدین وعلمہ التاویل، اے اللہ ان کو دین کی سمجھ عطا فرما اور تفسیر سکھا دے قرآن کی۔ ایک آدمی آیا، کہا کہ یہ بتائیے گانے بجانے کے بارے میں کیا کہتے ہیں آپ، حلال ہے یا حرام ہے؟ آج بھی لوگ اشکال پیدا کر رہے ہیں کہ نہیں، کہ گانا بجانا کہیں پر قرآن میں حرام نہیں آیا ہے۔ چلیے ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اب عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں ان چیزوں کو حرام کرتا ہوں جس کو رسول اکرم نے حرام کیا، ان چیزوں کو حلال کرتا ہوں جن کو قرآن نے اور سنت نے حرام قرار دیا۔ حلال وہ ہے جو قرآن و سنت میں حرام ہے، حلال وہ ہے جو قرآن و سنت میں حلال ہے۔ اب آئیے ایک پتے کی بات، اس سے پوچھا سائل سے، قیامت کے دن جب حق و باطل دونوں کو لایا جائے گا تو اللہ سبحانہ و تعالی گانے بجانے کو حلال یا حق کے ساتھ رکھے گا یا باطل کے ساتھ رکھے گا؟ سوال کیا سائل سے کہ گانے بجانے کو اللہ سبحانہ و تعالی قیامت کے دن حق کے ساتھ رکھے گا یا باطل کے ساتھ؟ تو انہوں نے کہا باطل کے ساتھ۔ کہا پھر تو نے اپنے سوال کا خود ہی فتویٰ دے دیا، تو نے اپنے سوال کا خود ہی فتویٰ دے دیا۔ اور ظاہر سی بات ہے قرآن میں 3 مقام پر اللہ نے گانے بجانے کو حرام قرار دیا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں درجنوں احادیث ہے، اس تفصیل میں جانا نہیں چاہتا، لیکن میں آپ کو صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی سمجھ دیکھیے کہ کس طرح اس مسئلے کو سمجھایا اور وہ آدمی مطمئن ہو کر چلا گیا۔ اسی طریقے سے ایک اور واقعہ لیجئے، شاید آپ لوگوں نے نہیں سنا ہو۔ ابو عبیدہ بن جراح ایک بڑے مشہور صحابی ہیں اور عشرہ مبشرہ بالجنہ میں سے ہیں۔ اللہ اکبر، ایمانی مضبوطی دیکھیے۔ بدر کی لڑائی میں جب ان کے والد کافر تھے، صحابی کا نام یاد رکھیے گا، ابو عبیدہ بن جراح، ان کے والد کافر تھے، حق و باطل کی لڑائی ہوئی، اسلام و کفر کی لڑائی ہوئی۔ ابو عبیدہ بن جراح اپنی رشتہ داری کا خیال نہیں کرتے، اور جیسے ہی ان کے والد کافر تھے لڑائی میں سامنے آئے، اپنے والد صاحب کو قتل کر دیا۔ کیوں؟ یہ اللہ کا دشمن ہے۔ کیا ہے یہ؟ اللہ کا دشمن۔
اس پر یہ آیت نازل ہوئی تھی سورہ مجادلہ کی، لا تجد قوم یؤمنون باللہ، جو بھی مسلمان ہوتا ہے اللہ کے دین کو پہلے دیکھتا ہے، انصاف کو پہلے دیکھتا ہے، رشتہ داری کو بعد میں دیکھتا ہے، رشتہ داری کو بعد میں دیکھتا ہے۔ چلیے 7واں قصہ لیجئے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، غور طلب موضوع ہے۔ ایک کافر نے زبردست اعتراض کیا کہ کون ہے آپ میں سے جو کہ ایک مفتی دے، اس سے میں مناظرہ کروں گا، ایک عالم دے جس سے میں مناظرہ کرنا چاہتا ہوں۔ چونکہ وہ آدمی، وہ کافر کہہ رہا تھا کہ اللہ نہیں ہے، یہ کائنات کا سارا سسٹم خود بخود چل رہا ہے۔ لوگوں نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو متعین کیا مناظرے کے لیے۔ مناظرہ کا دن طے ہو گیا، مناظرے کا وقت طے ہو گیا۔ امام صاحب نے آنے میں تھوڑی تاخیر کر دی، کیا ہوا؟ ملحد کافر نے کیا کہا؟ دیکھو جی تمہارے عالم تو شکست کھا گئے، وقت پہ پہنچے نہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد امام صاحب پہنچ گئے۔ امام صاحب نے کہا دیکھو میں آ رہا تھا، راستے میں ایک حادثہ پیش آ گیا۔ کہا کیا حادثہ پیش آیا؟ میں نہر سے گزر کر کے آ رہا تھا تو دیکھا نہر کے کنارے جب پہنچا تو لکڑی کے کچھ ٹکڑے آئے، کشتی نہیں مل رہی تھی، لکڑی کے کچھ ٹکڑے آئے خود بخود، اور یہ ٹکڑے خود بخود جڑ گئے آ کر کے، اور اس کے بعد کنارے آ گئی لکڑی، کشتی کنارے آ گئی، میں سوار ہو گیا، کشتی نے مجھے اس پار کر دیا، کشتی نے مجھے اس پار کر دیا۔ تو اس ملحد کافر نے کیا کہا؟ کہا امام صاحب آپ کی عقل تو نہیں کھسک گئی ہے؟ ایسا پاسبل ہے؟ ایسا ممکن ہے؟ کہا کہ جب یہ ممکن نہیں ہے تو پوری کائنات بغیر رب العالمین کے کیسے پیدا ہو سکتی ہے اور کیسے چل سکتی ہے؟ مناظرہ ہی ختم ہو گیا۔ کیا ہو گیا؟ سبحان اللہ۔ دیکھیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس کو علم و حکمت سے نوازتا ہے، مسائل کو کس انداز میں حل کر دیتا ہے آپ سوچ بھی نہیں پائیں گے۔ ایک اور واقعہ لیجئے امام صاحب ہی کا۔ ایک آدمی نے مال کو زمین میں دفن کیا، ایک وقفے کے بعد بھول گیا کہاں دفن کیا تھا۔ ظاہر سی بات ہے وقفہ گزر گیا، بھول گیا، پتہ نہیں یہاں ہے وہاں ہے وہاں، آدمی مشغول رہتا۔ امام صاحب کے پاس آیا، کہا امام صاحب بڑا مسئلہ پیش آ گیا ہے، بڑے پیسے کوڑیاں تھی، تجارت کے پیسے تھے ہمارے پاس، زمین میں دفن کر دیا تھا، بعد میں نکال لوں گا، لیکن ذہن سے بات نکل گئی، یہاں ہے وہاں ہے وہاں، کتنی جگہ زمین کھودوں میں؟ تو امام صاحب نے کہا یہ عالم کا تو کام نہیں ہے جو آپ مجھ سے پوچھنے کے لیے آئے ہو، بھائی آپ مجھ سے قرآن و سنت سے مسائل پوچھو، اب تم نے مال کہاں دفن کیا یہ امام صاحب کیا بتائیں گے؟ بھائی امام صاحب کا کام ہے یہ۔ کہا ایسا کرو، ایک کام کرو، دیکھیے حکمت کی بات دیکھیے، کہا ایسا کرو جب عشاء کی نماز پڑھ لو اور سونے سے پہلے عبادت میں مشغول ہو جاؤ، اور عبادت کرتے رہو یہاں تک کہ صبح ہو جائے، یہاں تک کہ صبح ہو جائے۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ تجھے مال کی جگہ بتلا دے گا۔ کیا کر دے گا؟ مال کی جگہ بتلا دے گا۔ وہ بندہ جا کر کے ایسے مشغول ہو گیا عبادت میں، جب صبح ہوئی تو اس کو مال کی جگہ یاد آ گئی، مال کی جگہ یاد آ گئی۔ امام صاحب کے پاس آیا، کہا کہ اللہ آپ کو جزائے خیر دے، آپ کے طریقے پر ہم نے عمل کیا تو وہ جگہ مل گئی۔ کہا آپ کو کیسے معلوم ہوا کہ اس طرح کرنے سے جو ہے مال مل جائے گا؟ کہا سنو ایک بات بتلاؤں، جب آدمی نماز میں جاتا ہے تو شیطان 50 طرح کی باتیں یاد دلاتا رہتا ہے، شیطان 50 طرح کی باتیں یاد دلاتا رہتا ہے۔ مجھے یقین تھا کہ جب تو نماز میں مشغول ہوگا تو شیطان کا کام ہے ہکا کے لے جانا، تو تجھے لے جائے گا تو وہ جگہ بتلا دے گا، تجھے لے جائے گا تو وہ جگہ بتلا دے گا، اور ایسے ہی ہوا۔ اسی طرح کا ایک اور واقعہ نوٹ کیجئے امام صاحب کا۔ ایک والد صاحب مر رہے تھے تو اس کے پاس کئی بچے تھے۔ اب دیکھیے امام صاحب کے علم اور حکمت پر غور کیجئے گا۔ 2-3 گواہ رکھ لیے اس کے باپ نے، ایک طرف سونے اور چاندی کی تھیلی ہے، ایک تھیلی میں سونے اور چاندی ہے، اور دوسری تھیلی میں کیا ہے؟ مٹی ہے۔ کیا ہے؟ مٹی ہے۔ ذرا غور کیجئے گا۔ تو امام صاحب کی بات ابھی نہیں آئی، 2-3 گواہ رکھ لیے، اور گواہ رکھنے کے بعد اس مرنے والے نے کہا کہ دیکھو تم لوگ گواہ رہنا، جب میں مر جاؤں گا یہ دونوں تھیلی رکھو، ایک میں دینار و درہم وغیرہ ہے، دوسرے میں مٹی ہے، جو تھیلی چاہنا
میری اولاد کو ان دونوں میں سے ایک دے دینا، ان دونوں میں سے ایک دے دینا۔ ٹھیک ہے، بات ہو گئی۔ جب آدمی مر گیا، بچوں نے طلب کیا کہ بھیا ذرا حوالے کرو سامان ہمارا، ہماری امانت حوالے کرو، تو اس نے جملے سے فائدہ اٹھاتے ہوئے مٹی والی تھیلی دے دی، مٹی والی تھیلی دے دی۔ کہا کہ بھائی تمہارے والد نے کیا کہا تھا، جملہ دہرا دو ان کا، یہ دو تھیلی ہے، ایک میں پیسے ہیں اور دوسرے میں کیا ہے، مٹی ہے۔ والد صاحب نے کہا تھا نا کہ ان دونوں میں سے جو تھیلی چاہنا وہ دے دینا، تو میں مٹی والی تھیلی چاہ رہا ہوں، یہ لے جاؤ، مٹی والی تھیلی چاہ رہا ہوں، یہ لے جاؤ۔ بڑا مسئلہ پیچیدہ ہو گیا، علماء کے پاس مسئلہ گیا، علماء نے بھی بات سن کر کیسے فیصلہ کر دیا۔ ظاہر سی بات، یہ تھوڑی کہا تھا پیسے والی تھیلی دینا، کہا تھا نہیں، کہا تھا دونوں میں سے جو چاہنا دے دینا۔ بھائی میری چاہت ہے، میں جو بھی دوں آپ کو لینا ہوگا۔ بڑا مسئلہ پیچیدہ ہوا، بچے جو ہے بہت کبیدہ خاطر ہو گئے، غمگین ہو گئے۔ بڑی امید میں ہم لوگ تھے پیسے والی تھیلی ملے گی، یہاں تو پیسہ ملنے ہی کو نہیں ہے۔ بڑے قضات کے پاس گئے، علماء کے پاس گئے، سبوں نے یہی فیصلہ کیا۔ امام صاحب کے پاس بھی گئے لوگ، دور دراز سفر کر کے۔ اللہ نے عقل سے نوازا تھا، حکمت سے نوازا تھا۔ کیا ہوا جانتے ہیں؟ امام صاحب کے پاس پہنچے تو امام صاحب نے کہا کہ اچھا بھیا آپ لوگ جو ہے مرحوم کا جملہ دہراؤ۔ کیا کہا؟ مرحوم کا جملہ دہراؤ۔ کیا جملہ تھا مرحوم کا؟ کہا گواہوں کے سامنے، کہا کہ انہوں نے کہا تھا یہ پیسے کی تھیلی ہے، یہ مٹی والی تھیلی ہے، اور یہ کہا تھا کہ آپ لوگ جو چاہنا وہ تھیلی ہمارے بچوں کو دے دینا۔ تو شہداء نے کہا، شہیدوں نے کہا، جو ان کے گواہ ہیں، انہوں نے کہا کہ بھائی ہماری چاہت ہے یہ مٹی والی تھیلی، میں یہ چاہ رہا ہوں، یہ لے جاؤ۔ تو امام صاحب نے بڑا اچھا جملہ کہا، ایک ہی جملہ کہا، جملہ یہی ہے نا؟ تو کہا کہ ہاں یہی ہے۔ کہا ایسا کرو، یہ بتاؤ آپ لوگ مجھے، چاہت والی تھیلی کون سی ہے؟ چاہت والی تھیلی مٹی والی تھیلی ہے یا پیسے والی تھیلی ہے؟ کون سی تھیلی؟ چاہت والی تھیلی مٹی والی تھیلی ہے یا پیسے والی تھیلی ہے؟ کہا کہ ہر آدمی تو پیسے کو چاہتا ہے، مٹی کو کون چاہے گا؟ کہا چاہت والی تھیلی ان کو دے دو۔ کیا کہا؟ چاہت والی تھیلی۔ سبحان اللہ، لوگ ہکا بکا رہ گئے۔ یہ کون سا فیصلہ ہے بتائیے کہ سارے لوگ فیصلہ کرائے کہ مٹی اٹھا کے دے دو، چونکہ ہم جو چاہ رہے ہیں وہ دینا ہے۔ لیکن امام صاحب نے کہا نہیں، چاہت والی تھیلی پیسے والی تھیلی، ہر آدمی اسی کو چاہتا ہے، مٹی کو کوئی نہیں چاہتا ہے، لہٰذا آپ اٹھا کر کے وہ دے دو۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ایک اور قصہ لے لیجئے۔ عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک آدمی آیا، شارٹ کر رہا ہوں، آپ لوگ پریشان ہو رہے ہیں، بھوک بھی لگی ہوگی آپ لوگوں کو۔ دیکھیے عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک آدمی آیا، اور ماشاءاللہ عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ بڑے عالم تھے قرآن و سنت کے، بڑا جمگھٹا ہوتا تھا سیکھنے والوں کا۔ ایک روز راستے میں جا رہے تھے، اس آدمی نے چھینکا اور الحمدللہ نہیں کہا، لیکن جو اہل علم ہوتے ہیں سکھانے کا طریقہ منفرد ہوتا ہے، ہمارے آپ کے طرح نہیں ہے تم نے کیوں نہیں کہا؟ جی کہا الحمدللہ، ہم لوگ تو ایسے ہی نہ کہتے۔ عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے کہا بھائی ایک بات مجھے بتائیے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چھینکنے والے کو کون سی دعا سکھائی ہے؟ یاد آ گیا اس کو، اچھا الحمدللہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا الحمدللہ۔ تو پھر انہوں نے کہا یرحمک اللہ۔ دیکھیے حکمت کیا ہے کہ آپ ڈائریکٹ حملہ نہ کیجئے، سکھانا ہی ہے نا، آپ ایک انداز سے محبت کے ساتھ اخلاق کے ساتھ ایسا طریقہ سکھا دیجئے کہ انشاءاللہ وہ آدمی حق کی طرف پلٹ آئے، حق کی طرف پلٹ آئے۔ اس طریقے سے اور بھی واقعات ہیں، انشاءاللہ موقع ملے گا تو انشاءاللہ آئندہ مجلس میں آپ کے سامنے رکھوں گا تاکہ ہم اور آپ انشاءاللہ اس سے استفادہ کریں۔ اور ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اسلاف کرام کی زندگیوں میں انہوں نے دین کی خدمت کیسے کی ہے، کس علم اور حکمت کے ساتھ دین کی خدمت کی ہے، عوام کو، لوگوں کو کس طرح سمجھایا ہے، ہمیں اور آپ کو چاہیے اس سے سبق حاصل کریں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین ہم تمام لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق دے، جب تک دنیا میں زندہ رکھے، اسلام پر قائم رکھے، جب دنیا سے رخصت کرے ایمان پر، یا آمین یا رب العالمین۔ دیکھیے